لاڑلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا وہاں کیا دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا وہ دانائے سبل ختم رسول مولائی کل جس نے وہ دانائے سبل ختم رسول مولائی کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نہایت قابل قدر حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل و کرم ہے کیا جس کے چاہنے سے جس کے فضل سے ہم ایک بار پھر آج اس عظیم دینی روحانی علمی اصلاحی محفل میں جمع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے خوش قسمت ہو آپ لوگ اور ہم لوگ کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا ذکر اپنے حبیب کا ذکر اور دین اور علم اور اصلاح کی مجلسوں میں آنے اور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نیک کام میں لگا دیتا ہے اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں جہاں ہر کسی کو صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے جہاں ہر کوئی چھوٹا جوان بزرگ ماں بیٹی صرف اسی پریشانی میں ہے کہ رزق کہاں سے ملے روزگار کہاں سے ملے دولت اور دنیا پرستی کے تصورات میں ہی ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی لیے بخاری کی ایک مشہور حدیث میرے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کے اندر ہے حج کے موقع پر حضور نے جب خطبہ دیا فرمایا اے لوگو انی لا اخشى علیکم الدنیا انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی مجھے یہ فکر نہیں ہے مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرو گے دوستوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا اگر آپ تھکے نہیں ہیں کیونکہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں علماء کرام نے آپ کو بیانات بھی سنا دیے ہیں اور کافی وقت نکل گیا زیادہ وقت نہیں بچا آپ چند منٹوں کے لیے میں حاضر ہوں لیکن مجھے یقین ہے آپ محبتوں کے ساتھ بات سنیں گے انشاءاللہ رحمان زیادہ دیر آپ کو میں روکنا نہیں چاہتا ہوں لیکن جتنی دیر ہم بیٹھیں گے محبت عقیدت اور چستی کے ساتھ بیٹھیں گے میں چاہوں گا آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ اور ایک مرتبہ دل سے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو بخاری کی یہ مشہور حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا کیا فرمایا میرے آقا نے اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے یہاں آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے قرآن پڑھیں گے آپ تو قرآن میں واضح لکھا ہوا ان شرک لظلم عظیم شرک عظیم ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک کے معنی اللہ تعالیٰ کے ذات میں کسی اور کو شریک بنا دینا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک بنا دینا یعنی جیسے خدا ہے ویسا کسی اور کو ماننا یہ شرک کی تعریف اور ڈیفینیشن مجھے اس وقت نہیں بتانا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کیونکہ آج کل شرک کی بولی بہت عام ہو گئی ہے اور سنیوں ہی کے لیے بولتے کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں شرک کی بہت بڑی وضاحت ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی زبان چلائے گا اور ہر کسی کو مشرک بولے گا یہ بہت نازک اور بہت نازک مسئلہ ہے کون مشرک کہے اور کس کو کہے یہ ہر ایک کی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا مجھے ڈر نہیں تم میرے بعد شرک کرو تو آپ شرک کو یاد رکھیں شرک کے معنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا
یعنی جیسا خدا ہے ویسا کسی اور کو ماننا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، بلا ابتدا ہے، بلا انتہا ہے، لا فانی ہے، غیر حادث ہے، اس طرح کسی اور کو ماننا انشاءاللہ. توجہ ہے میری طرف؟ تو یہ بس ایک منٹ میں آپ بات یاد رکھیں، کیونکہ آج بڑی بولی چلی جا رہی ہے کہ آپ شرک 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 شرک، تو یہ ضمناً ہی یاد آ گیا. میں آگے بات اپنی عرض کرنا چاہوں گا آگے. تو شرک کسی کو اللہ کی طرح ماننا، دو خدا ماننا، معاذ اللہ تین خدا ماننا، جیسے مشرکین عرب کے کرتے تھے، یا عیسائی لوگ تین خدا مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، مریم کو مانتے ہیں، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں. لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہم وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. اپنا عقیدہ ذرا ظاہر کر لیجئے، سبحان اللہ بولیے آپ. ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. قل هو اللہ احد. بیٹا بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائے، پرسکون تھوڑا ماحول بنائیے. بس اگر کسی اور کو بچوں کے لیے کچھ محبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے وہ آخر میں آپ کریں. اب تھوڑا ماحول سکون کا بنائیے. آپ بیداری کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولیے ایک مرتبہ. جو مسلمان ہوتا ہے، سنی مسلمان، ایک اللہ کو مانتا. یہ عقیدہ آپ ظاہر کر لیجئے گا. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید. اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے اور وہی کائنات کو ختم کرے گا. وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، اور وہی کائنات کا چلانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ہے اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اسے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر شریک ہے. تو یہ ہے اللہ. اس کی ہر چیز ازلی ہے، ابدی ہے، پہلے سے ہے، ابد تک ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی نے دیا نہیں ہے. تھوڑا پیار سے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس ازلی ہے، ابدی ہے، اور کسی نے دیا نہیں، کوئی بھی لے بھی نہیں سکتا ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں اور نہ کوئی اسے چھین سکتا ہے. یہ ہے اللہ. اسی رب پر ہم نے ایمان لایا. اب ایک تھوڑی سی وضاحت 2 منٹ میں پہلے. اب اللہ کے صفات ہیں. ذات میں تو خدا کا کوئی شریک، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی کوئی صفت کی خیرات عطا فرما دیتا. اسے وہ اللہ نہیں بنے گا جب اللہ کسی کو دے گا. زیادہ وضاحت کے بغیر بس ایک اشارہ، اللہ رؤوف الرحیم ہے. بے شک، سبحان اللہ. یہ خدا کی صفت ہے. ذات کیا ہے؟ اللہ. اور رؤوف ہونا، رحیم ہونا، یہ اس کی صفت ہے. ذات اور صفت آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمپل مثال دے دوں گا. محترم حافظ یہاں ہمارے صفدر صاحب، مولانا مفتی صفدر صاحب ایک ذات ہے. مفتی ہونا ان کی صفت ہے، عالم ہونا اس کی صفت ہے، لکھنے والا ان کی صفت ہے. سمجھ آ گئی؟ سورج ایک ذات ہے اور دھوپ دینا، لائٹ دینا، یہ اس کی صفت ہے. اب تھوڑا سمجھ میں آ گیا؟ صفت ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ جو ریلیٹڈ یہ ذات کے ساتھ ہوتی ہے. جب ذات کا وجود ہوتا ہے تو صفت کا وجود ہوتا ہے.
جب ذات نہیں ہوگی تو صفت بھی نہیں ہوگی. یہاں تک تھوڑا سمجھ میں آ گیا؟ اللہ ذات ہے، جیسے خدا کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح خدا کی ہر صفت ازلی ہے، ابدی ہے، لافانی ہے، کسی سے لی نہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک. کسی سے اللہ نے حاصل، اس کی ساری صفتیں اپنی ہی ہیں، بے شک اپنی. بے شک. جیسے رب کے پاس علم ہے، کہیں سے آیا نہیں اس کے پاس. عالم وہ بھی ہے، عالم بندے بھی ہے. سمجھ جائیے، ذات میں دو نہیں، ذات میں ایک ہے. علیم خدا بھی ہے، علیم بندے بھی ہوتے ہیں. علیم، عالم، علام، جاننے والا. تو بندے بھی علیم ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، علام ہوتے ہیں. اب یہ صفت بندے میں بھی آ گئی. رؤوف اور رحیم یہ خدا کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا بالمومنین رؤوف الرحیم. یہ نبی مومنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اب یہ ایک دو مثالیں میں نے دی ہیں، زیادہ دیر آپ کا نہیں لیں گے ٹائم. تو میں عرض کر رہا تھا، اب بتائیے خدا کا بھی رؤوف ہونا ثابت ہو گیا، مصطفیٰ کریم کا بھی رؤوف ہونا آیت سے ثابت ہو گیا ہے. سورہ توبہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو مصطفیٰ کریم بھی رؤوف ہے، بے شک، سبحان اللہ. اللہ بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ کریم بھی رحیم ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہوں. ذرا پیار سے سبحان اللہ بولے اونچی آواز سے. قرآن سے ثابت دے رہا ہوں، اللہ بھی رؤوف. اونچا، اللہ بھی رؤوف، ہمارا نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم بھی رحیم. اب بتائیے فرق کیا نکالیں گے؟ رؤوف خدا بھی، رحیم رؤوف مصطفیٰ بھی، رحیم اللہ بھی، رحیم مصطفیٰ بھی. فرق بہت بڑا ہے سنیوں کے پاس. اب وہ نہ جانے کیا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن سنیے، ہم کہتے ہیں خدا جو رؤوف الرحیم ہے وہ خود ہے. بے شک بے شک. خدا جو رؤوف الرحیم ہے وہ خود ہے، اور نبی جو رؤوف الرحیم ہے رب نے بنایا ہے. سبحان اللہ. اب فرق سمجھ میں آ گئے نا آپ کو؟ بولیے. حضرت آدم بھی کل چیزوں کے نام، صفت، نفع، نقصان جانتے ہیں. قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، ان کا نفع، ان کا نقصان، صبح قیامت تک جتنی چیزیں بننے والی ہیں سب آدم جانتے تھے. ان کے صفات، ان کے نفع، ان کا نقصان آدم جانتے تھے. اب اللہ بھی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، آدم بھی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. اب فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ خود ہے، آدم کو جو ملا وہ رب نے سکھایا ہے. اور اللہ کا ازلی ابدی ہے، آدم کا ازلی ابدی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے پاس جو وہ لامحدود ہے، اور بندے کے پاس جو ہے وہ محدود ہے. کچھ آپ سمجھ بھی رہے کہ ایسے ہی تھوڑا فرق جاننا ضروری ہے. اب اللہ بھی مددگار ہے، سبحان اللہ. بے شک. مدد کرنا یہ خدا کی صفت ہے. یہ رؤوف رحیم سمجھ میں آ گئی؟ نہیں اونچا نہیں بولا. اللہ کافی ہے. اللہ، جب آپ کہیں گے اللہ کافی ہے تو آپ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حسبنا اللہ، حسبی اللہ. جب یا کے ساتھ بولیں گے تو میرے لیے اللہ کافی، نا کے ساتھ بولیں گے حسبنا اللہ تو ہمارے لیے اللہ کافی. حسبنا اللہ مانے اللہ ہمارے لیے، یہ قرآن ہے نا. اب یہ اللہ ہی کہتا ہے حسبنا اللہ، اللہ کافی. آپ کے لیے اللہ بولتے ہیں نا.
اور اس چیز کو پکڑ کر بہت سارے فتوا لگاتے جی جب خدا کافی تو باقیوں کو کیا کرنا. تو اب ہم قرآن کی طرف ہی رجوع کریں. جب حضرت عمر فاروق نے ایمان لایا, جی سبحان اللہ سبحان اللہ, صحابہ ایمان لاتے گئے, عمر نے ایمان لایا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی. ذرا پیار سے اہم بات دے رہا ہوں, سبحان اللہ. حسبن اللہ کے معنی اللہ ہمیں نہیں, آپ جواب دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اللہ ہمارے لیے, اب یہی تو سب کچھ ہے, اللہ کافی ہے. اب خدا خود کیا کہہ رہا ہے, تھوڑی شرک صفات کی میں وضاحت تھوڑی کر رہا ہوں. ذات میں کوئی گنجائش, ذات بس اللہ ایک ہے, دو نہیں ہے, بس اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے. لیکن اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے اپنی صفات کی کوئی طاقت, کوئی عزت, کچھ بھی, جو بھی دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے. اللہ کسی چیز کا مالک بنا سکتا ہے. اس لیے یوں ہی شرک کے فتوے لگانا بڑی جہالت اور حماقت ہے. تو یہ یاد رہا, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. آپ بھی بولیں گے, یہی بولتے ہیں نا, گاڑیوں پر بھی لکھتے ہیں, مکان کے دروازوں پر بھی لکھتے ہیں, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اچھی بات ہے. لیکن جب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم نے ایمان لایا تو آیت نازل ہو گئی, یا ایھا النبی حسبک اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, حسبک اللہ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ٹھیک, اب آگے کس کی چیز کی ضرورت, جب اللہ کافی ہے تو آگے کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن آگے ایک اور لفظ آیا, سبحان اللہ اگر آپ بیدار ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا سننے میں. سبحان اللہ. یہ جو شرک کی بولی بولتے رہتے ہیں اندھا دھند, ممبروں پر چڑھ کر کے, فیس بک پر چڑھ کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اندھا دھند جو بولتے ہیں وہ سنیں, اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے. قرآن نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اے میرے نبی حسبک اللہ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, ہم نہیں کہہ رہے قرآن کھولیں گے, سورہ توبہ کھولیں گے, اے اللہ کیا مطلب, اے میرے نبی ایمان عمر نے لایا ہے, ایمان عمر نے لایا, ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایمان عمر فاروق نے لایا ہے. اللہ نے فرمایا حسبنا اللہ, حسبک اللہ, اے نبی تجھے اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کرے ان کو ہدایت ہو جائے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہو. آمین. حسبک اللہ, اللہ تیرے لیے کافی. اور من اتبعک من المؤمنین, مفسرین سے سوال کریں گے یہ آیت نازل کس لیے ہوئی, کہتے جب عمر نے ایمان لایا, جب فاروق اعظم دائرے اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے نازل آیت فرمائی, اے میرے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور عمر کافی ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اب لگا یہ بچے بھی ممبروں پہ چڑھنے لگے, فیس بک پہ ناچنے لگے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا شرک کس چیز کا نام ہے, بس سکھایا ان کو بولی شرک. مزار پہ جاؤ تو شرک, عرس مناؤ تو شرک, اولیاء کا نام لے لو تو شرک. عجیب بولیاں چلتی ہیں. اب بتائیے کیا رب نے نبی سے کہا کہ تیرے لیے اللہ اور عمر کافی ہے؟ شاید ابھی پوری طرح نہیں سمجھے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا حسبک اللہ, بس تیرے لیے اللہ کافی ہے. لیکن اللہ ہی نے کہا تیرے لیے اللہ اور عمر کافی ہے. یا عمر کا نام نہیں آیا, ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی قرآن لے کر کے آئے گا دیکھو یہاں عمر ہے نہیں. وہاں نام لے کر کے نہیں کہا جاتا, وہاں رب نے کہا جس نے مومنین میں تیری اتباع کی وہ تیرے لیے کافی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں یہ آیت تب نازل ہو گئی جب فاروق اعظم دائرے اسلام میں داخل ہو گئے.
یہ وہی عمر ہے جس نے میرے نبی کو کلمہ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب عمر کے لیے پسند نہیں ہے کہ میرا محبوب چھپ چھپ کے نماز پڑھے، آئیے آج پہلی نماز ہم خانے کعبہ کے صحن میں ادا کر لیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے اے عمر ابھی موقع نہیں تھا اس لیے حکمت کے تحت خاموشی، عرض کرنے لگے نہیں حضور اب عمر نے کلمہ پڑھا۔ ارے ذرا پیار سے عمر کی جرت، عمر کی ہمت، عمر کی طاقت پر قربان جاؤ۔ کہنے لگے حضور اب برداشت نہیں عمر کو کہ جب میں نبی کا غلام بنوں تو عمر کو کوئی، حضرت میرے محبوب کو کوئی مکہ کے سامنے کعبہ کے سامنے کوئی نماز پڑھنے سے روک دے۔ نکل جائیے حبیب، آج پہلی نماز ہم خانے کعبہ کے صحن میں پڑھیں گے، اور میں اعلان کرتا ہوں جب عمر نکلے تلوار اٹھا کے کہا ہے کوئی مکے میں جو میرے مصطفیٰ کو کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے سے روکے؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ انتظار کر رہے تھے عمر گئے ہیں مصطفیٰ کا سر لانے کے لیے، اب وہ حیران ہو گئے، اب عمر سر لایا نہیں، اپنا سر دے کے مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء۔ اللہ اللہ۔ اب میں اپنی بات کی طرف پھر لوٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ شرک پر میں بات کر رہا ہوں تو لہذا ہر بات کو شرک کہنا، اللہ مددگار ہے، بے شک یہ خدا کی صفت ہے۔ مدد کرنا خدا کی ذات نہیں ہے، خدا کی صفت ہے۔ شاید اب آپ لوگ سمجھیں گے تو کچھ پلے پڑ جائے گا۔ خدا کی صفت کو ماننا، جس طرح ہم خدا کی ذات کو ازلی، ابدی، لا فانی، غیر حادث، لا محدود مانتے ہیں، اسی طرح خدا کی صفت کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ رب چاہے جسے جو دے۔ بے شک بے شک۔ اور جن کو دیا ہے ایک دو مثالیں میں عرض کر کے گزر جاؤں گا جلدی سے محبتوں کے ساتھ۔ اللہ مددگار ہے، اللہ بیٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ دینا کس کی صفت ہے؟ بچہ کسی کو دینا یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی صفت ہے۔ بے شک خدا کی ذات ایک الگ چیز ہے۔ بھیا بیٹھو۔ کوئی مولوی صاحب تقریر کرنے چاہیے الٹی سیدھی بولتے ہیں نا، پھر اپنے من کے مطابق لا الہ کہنے لگا کوئی بچہ دینے والا نہیں الا اللہ مگر اللہ، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ اس کی وضاحت ہے ہی نہیں، لیکن بولنے لگا کوئی بچہ دینے والا نہیں الا اللہ مگر اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی شفا دینے والا نہیں الا اللہ مگر اللہ، حالانکہ اس کا معنی کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ بے شک اللہ سے اللہ کی عبادت اور اس کو معبود جاننا یہ الگ چیز ہے۔ تو کہنے لگا کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ، کوئی کچھ نہیں کرنے والا بس اللہ۔ کرتا گیا جلسہ جو کرنے والا تھا وہ کوئی سنی تھا بنا، یہ بیچ میں کہاں سے بدعقیدہ گھس گیا تقریر کرنے کے لیے۔ اب جانے کا ٹائم آیا، کہا جناب میں جا رہا ہوں، دور جانا ہے، کچھ کرایہ بھی دیں گے کہ نہیں؟ کہا کوئی کرایہ دینے والا نہیں ہے مگر اللہ۔ کہا ابھی تک تو تقریر کر رہا تھا کوئی کچھ نہیں دینے والا ہے، تو اب میرے پاس مانگنے کے لیے کیا آ گیا؟ جا پڑھ تقریر، کوئی چندہ دینے والا نہیں، کوئی کرایہ دینے والا نہیں مگر اللہ۔ تو یہ غلط تشریحات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے شفا دینے والا کون ہے، لیکن دوائی لیتے ہو یا چھوڑ دیتے؟ لیتے نہیں، دوائی لیتے کہ نہیں لیتے؟ بولیے، صرف آپ لیتے یا وہ بھی لیتے؟ تو ان کو بولو نا نہیں شفا اللہ دیتا ہے تو دوائی کیا کرے گی؟
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید اور شرک کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لیا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بیٹا کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جبریل بھی مریم کے پاس آتا ہے احاب لا کے غلام میں تجھے بیٹا دے دوں گا. مریم نے شادی نہیں کی تھی، بغیر شوہر کے تھی. اللہ نے جبریل کو بھیجا انسانی شکل میں اور مریم کے قریب آ گیا، کہنے لگا مجھے رب نے بھیجا. لے احاب، یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ مضارع کا صیغہ ہے لے احاب، تاکہ میں دے دوں گا لکی تجھے. دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، میں دے دوں گا. لگا فتویٰ؟ بیٹا کون دیتا؟ اللہ. جبریل کو کس نے بھیجا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مجھے رب نے بھیجا، وہ تجھے بیٹا دے گا. اگر ایسا نہیں تو اگر گود میں کوئی بچہ بیٹا لے آیا ہوتا تو لے لے، یہ مجھے اللہ نے دیا. لیکن یہ بھی نہیں، نہ گود میں لایا نہ یہ بولا کہ اللہ دے گا. صرف مجھے خدا نے بھیجا تاکہ میں دے دوں گا تجھے بیٹا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں قرآن کی بات میں سنا رہا ہوں، فتویٰ لگاؤ. کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم اگر کہیں گے نبی دے گا کہتے شرک کیا ہے. ہم اگر کہیں گے غوث اعظم دیتے ہیں کہتے ہیں شرک کر لیا. ہم اگر کہتے ہیں خواجہ دینے والے ہیں کہتے ہیں شرک کر لیا. آؤ لوگوں قرآن کھول کے دیکھو، جبریل خود کہتا ہے لے احابا لاکی میں دے دوں گا. ذرا پیار سے سبحان اللہ اونچا بولیے. میں دے دوں گا لے احابا، میں دے دوں گا لکی تجھے غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا. دیا بھی کیسے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں گریبان میں دم کیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. گریبان میں دم کی. اب دم کس نے کیا؟ ذرا پیار سے. لیکن خدا کہتا ہے نفختو، میں نے دم کیا. دم کس نے کیا؟ اللہ دم کرنے سے پاک ہے، اس کے پاس منہ نہیں ہے کہ وہ دم کرے گا. ہماری طرح وہ جسم نہیں ہے. خدا پھونک مارنے سے دم کرنے سے پاک ہے. دم کس نے کیا؟ اونچا اونچا. پھونک کس نے ماری؟ بولیے میرے دوستو. رب کہتا نفختو، میں نے دم کیا. میں نے کہا مولا تو دم کرنے سے پھونک مارنے سے پاک ہے. یہ تو جبریل نے دم کیا، اسی نے تو پھونک ماری گریباں میں. اللہ فرماتا جبریل کو میں نے بھیجا، لہذا اس کا دم کرنا ہی تو میرا دم بنا جاتا ہے. تو پتا چلا جبریل کا دینا خدا کا دینا، نبی کا دینا خدا کا دینا. بے شک. سمجھے آپ؟ تو لہذا ان لوگوں کو بولو یہ شرک کی بولی بند کرو، برباد ہو جاؤ گے. وہ کنواری پاک مریم، اللہ تعالیٰ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیکا دم. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیکا دم. ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. باپ کے بغیر بیٹا مریم سے پیدا ہوا تو یہ ایک نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ضرور نشانی ہے. اگر وہ نشانی ہے، ہمارے نبی صرف نشانی نہیں اعظم نشانی ہے. سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. رب کی قدرت کے جمال کے کمال کی نشانی رسول اللہ ہے. اس لیے رب نے کہہ دیا قد جاءکم من اللہ برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی. دلیل مصطفیٰ ہے. اے اللہ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہتے چیز کی دلیل نہیں، مصطفیٰ رب کے ذات کی دلیل ہے. ذات کی دلیل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اب شرک یہاں تک سمجھ میں آیا. اب دیتا کون ہے؟ اللہ. لیکن کس کے ذریعے؟ بندوں کے ذریعے سے دیتا. ایک بات عرض کر کے میں واپس آ جانا چاہوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا
حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جو سب سے پہلی بات اللہ نے کی وہ ایک درخت کے ذریعے سے کی ہے. یہ قرآن علماء بیٹھے ہیں یہ تائید کریں گے قرآن میں من الشجر. تب تک اللہ نے ابھی تک موسیٰ کے ساتھ کوئی کلام یہ پہلا کلام لیکن من الشجر کس کے ذریعے سے بات کی درخت کے ذریعے سے. موسیٰ حضرت موسیٰ قریب گئے آگ کے قریب درخت سے آواز آئی انی ربک اے موسیٰ میں تیرا رب انا ربک میں تیرا رب ہوں. لیکن من الشجر آواز کسے آئی بولتے رہیے درخت سے آواز آئی. درخت اللہ نہیں ہے درخت اللہ نہیں ہے لیکن آواز کیا آئی انا ربک میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ اونچی اے لوگوں درخت سے آواز آئی میں تیرا رب ہو. بزرگ فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ درخت کے ذریعے سے موسیٰ سے بات کرتا ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بندوں سے بات کیوں نہیں کر سکتا ہے. جب درخت کے ذریعے سے موسیٰ کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو اپنے محبوبین کے ذریعے سے بندوں کے ساتھ بات کیوں نہ کر سکتا ہے. جب بات کر سکتا ہے تو فیضان بھی دے سکتا ہے برکتیں بھی دے سکتا ہے رحمتیں بھی ان کے ذریعے سے دے سکتا کیونکہ گفتیں اللہ بہت بندے کی یہ جو مقام ملتا ہے اس کی بات خدا کی بات ہوتی ہے. گفتیں اللہ بہت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بہت کہتے ہیں اگر یہ اللہ کے ولی کے حلق سے نکلے لیکن یہ خدا کی بات ہوتی ہے. اب اس بات کو آگے لے جانے کے بغیر میں بات سمیٹ رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے آج شرک کرو گے. یہ حضور فرما رہے ہیں مجھے خوف نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے. تو اب شرک کے بارے میں تھوڑی جانکاری آپ کو سمجھ گئے تھوڑا. اب جن کو ہم مانگتے ہیں ان کو اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگتے ہیں اللہ کا محبوب اور اللہ سے فیض لینے کا ذریعہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں. یہی ہے. اب اللہ جسے چاہے مالک بنا خدا کی مرضی ہے. ایک تو انسانوں میں تو ہے ہی اگر اللہ چاہے بے جانوں میں بھی اپنی برکت رکھ نبیوں کی برکت داخل کر. حضرت یوسف کا واقعہ قرآن میں پڑھیں گے. قمیص کا واقعہ پڑھو خود آپ کو پتا چلے گا. حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا میری یہ قمیص لے لو. قمیص فلقوا علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر ڈالو. اس کی بینائی چلی گئی تھی یاتی بصیرہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. جاؤ میرے باپ کے چہرے پر یہ قمیص ڈالو اس کے آنکھوں میں بینائی لوٹ آئے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن سنا رہا ہوں اللہ کی باتیں ہیں. قمیص باپ کے چہرے پر ڈالو بینائی لوٹ آئے. ایک نبی دوسرے نبی کو تبرک بھیج رہا ہے. ایک نبی دوسرے نبی کی قمیص سے برکت حاصل کر رہا ہے. سبحان اللہ. تبرک کے معنی برکت حاصل کرنا. اب لوگوں اس حوالے سے بس آخری نبی کی بات بھی سننا پڑے گا. اب امت مصطفیٰ کا کیا حال تھا یہ تو اور نبی تھے. اونچا اونچا اپنے نبی کی محبت میں ذرا یا رسول اللہ. یہ تو اور نبی تھے. ان کی عظمتوں پہ بھی ہم قربان ان کی شانوں پر بھی ہم قربان ان کے کمالات پر بھی ہم قربان ان کے مقامات پر بھی ہم قربان. لیکن جب اپنے نبی کی بات آئے گی تو کہنا پڑے گا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا
تاجداروں کا سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے نبی شان والے ہیں، ماشاءاللہ بے شک لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا میرے نبی کا فرمان ہے قیامت میں سارے نبی میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، بے شک بے شک سارے نبی عظمت والے ہیں، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا سارے نبیوں کی امامت میرے نبی میں نے مسجد نبوی میں فرمائی ہے، سبحان اللہ بے شک یہ بھی ماننا پڑے گا سارے نبی مقام و مرتبہ والے ہیں، لیکن سارے نبیوں کو وعدہ لیا گیا ہے عالم ارواح میں، اے نبینو تم سب دنیا میں جاؤ نبوت حکمت لے کر کے، لیکن میرے نبی کا کلمہ تم بھی پڑھ لینا، سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو ماننا ہی پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سارے نبی جنت میں جائیں گے، اونچا اونچا ذرا پیار سے تھک گئے شاید، جو نہیں تھکے وہی سبحان اللہ بولے، اللہ خیر فرمائے گا، اللہ ہمت دے اسلام کے لیے، اپنے رسول کی عظمتیں سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے یا رسول اللہ، ماننا پڑے گا سارے نبی جنت میں جائیں گے، بے شک بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ سارے نبی جنت میں جنت میں جائیں گے، لیکن دروازہ میرا نبی کھولے گا، بے شک بے ارے شک پیار سے نہیں بول رہے، اپنے نبی کی عظمتیں سن رہے ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ قربان جاؤ اپنے نبی پر، سارے نبی جنت میں جائیں گے، لیکن کنڈی کوئی نہیں کھولے گا، میں ہی وہ جو جنت کے دروازے کی کنڈی کھولے گا، یہ میرے مصطفیٰ نے خود بتا دیا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اللہ اللہ، اب جواب سبحان اللہ کوئی نہ بنا نہ بنے گا نہ ہے میرے نبی جیسا، اور رسول ملا ہمیں، پیغمبر ملا ہمیں، چچک مقصود سے حضور صاحب کی توجہ چاہیے، کیونکہ فرمائش کی ہے تھوڑا کشمیری میں دو شعر سنا لیجئے، آپ بھی سننا چاہیں گے؟ اب جو عنوان چل رہا ہے اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، چچک مقصود سے مطلوب دنیا، چچک محبوب باری یا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبیان مرسلان پیغمبران ولیان تاجداری یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب حق برحق شاہی عالم بر آدم فخر داری یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ میں چمنا ہو الگام تو لول چاہیے، اپنی محبتوں کا بھرپور مظاہرہ کر لیجئے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اپنے زندہ نبی کو آپ سنا رہے ہیں، ذرا دل سے سنائیے سبحان اللہ، میں چمنا ہول گوت لول چانے دلشم بے قراری یا محمد صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سنائی رچم بگا میں روز محشر، نبی کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ، سب لوگ صفوں میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، خواب میں ہوں گے، صرف ایک نبی، صرف ایک بندہ
جس کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی، باقی سب ڈرے ہوں گے۔ مصطفیٰ سجدہ فرمائیں گے، رب فرمائے گا حبیب آج سجدہ نہیں، آج کھڑے ہو جاؤ، تو مانگ تجھے دیا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ بس ایک انسان ہے کائنات میں، سبحان اللہ، یہ ایک نبی ہے کائنات میں، مگر شکر ہے وہ نبی ہمیں ملا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہم میلاد نہ منائے تو کون منائے، ہم چرچے نہ کرے تو کون کرے، ہم بینر اور ڈیکوریشن نہ لگائے مصطفیٰ کی آمد پر تو کون لگائے، کیونکہ ایسی نعمت کسی کو ملی نہیں جیسی ہم سنیوں کو وہ نعمت ملی ہے۔ سبحان اللہ، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار کی آمد ہے، راہوں کو سجانے دو، چرچا ہے یہی ہر سو، کہتا ہے یہ ہر کوئی، تشریف نبی لائے، محفل کو سجانے دو۔ سبحان اللہ، لوگوں خوشیاں مناؤ گے نہیں تو کون منائے گا، شکر ہم نہ کرے تو کون کرے، چرچے اور جلسے مصطفیٰ کے ہم نہ منائے تو کون منائے۔ ہمیں وہ نبی ملا، ہر کوئی پریشان عالم میں ہوگا قیامت میں، لیکن ایک نبی ہے جس کو رب کہے گا نبی مانگ تجھے دیا جائے گا، سفارش کر جس کی طرف تیرا اشارہ ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور بلغ زہر اس پیغمبرس، شیخ العالم فرماتے ہیں پر لگ زہر، آپ سب لوگ کشمیری سمجھتے ہیں، ایسے میں پڑھ رہا ہوں نہیں، یہاں ایک بندہ کہہ رہا نہیں مجھے سمجھ میں سب کو سمجھاتا ہوں۔ شیخ العالم کا بڑا میٹھا اور اصلاح برا کلام ہے، پر لگ زہر دس پیغمبر، شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی بالخصوص ہم سنی مسلمانوں کو، کشمیریوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں، کہہ رہے قربان جاؤ نبی پر، پر لگ زہر دس پیغمبرس، اسی نبی پر تمہیں قربان ہونا چاہیے تھا۔ یسجل دورس رحمت جاری، جس کے زمانے پر ہر وقت رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کالیل حق لگی روز محشر، کہتے ہیں جب قیامت لگے گی، جب محشر کا میدان سجے گا، کالیل حق لگی روز محشر، تسکن امیدوار آسن ساری، سب کو نبی کی ہی امید لگی ہوگی، بے شک، سب کو نبی کی امید بے شک، تو محدث بریلوی نے بھی یہی بات بتائی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت تو سارے اولیاء کے ترجمان ہیں، اعلیٰ حضرت تو ساری سنیت کی شان ہے، پہچان ہے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، انہوں نے بھی اولیاء اللہ کے اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تجھے کس چیز کا ڈر ہے، تیری نسبت تو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے، بے شک، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، جن کا میں نے یہ کلام پڑھا، کیا وہ بے نمازی تھے؟ کہیں آپ غلط فہمی میں مت پڑھنا کہ چلو جی ہمیں نبی کافی ہے، ہم جو کریں گے، نہیں، جنہوں نے یہ کلام پڑھا وہ سب سے زیادہ نبی کے سنتوں شریعت کی پابندی کرنے والے تھے، بے شک، بے شک، شیخ العالم جیسے متقی، بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ولی خدا جس نے دنیا ہی کو چھوڑ دیا،
جس نے دنیا ہی کو خیر آباد کہہ دیا. اور اعلیٰ حضرت کی تو میں نے بات کر لی ہے. ان کو تو ڈاکٹر نے منع بھی کیا ایک دن نماز مت پڑھو تکلیف ہو جائے گی کوئی بیماری. اس نے کہا سب بولو یہ نہیں ماننے والا ہو میں سبحان اللہ. نماز چھوڑوں اور وہ بھی میں. کیا بات, سنت کے پابند, شریعت کے پابند, خدا کی بندگی, خلوتوں اور جلوتوں میں تقوی کا لباس. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جس کو مرید بنایا اس کو رسول کا وفادار بنایا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. آپ نے ڈھول تماشے نہیں دیے. جس کو مرید بنایا اس کو نچنے والا نہیں بنایا. حق بات. جن کو مرید بنایا ان کو ڈانسر نہیں بنایا. جن کو مرید بنایا ان کو عورتوں کے ساتھ خلط ملط کرنے والا نہیں بنایا. حق بات ہے. حق. جن کو مرید بنایا ان کو شریعت و سنت کا پابند کر کے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا. تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں پیر دیکھ کے بنایا کرو. بے شک بے شک حق بات ہے. جو پیر تھے وہ تھے. بے شک جو پیر تھے وہ تھے. ان کی عظمتوں پر بھی ہم قربان. بے شک. لیکن صرف پیر کا بیٹا پیر ہونا ضروری نہیں ہے. بے شک. کیا تماشا بنایا آپ لوگوں نے. نہیں جی نہیں, یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے. حق بات ہے. حق بات. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہہ رہے میں ایک جگہ گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو جب نماز ہم شروع کر لیے, دن کا ٹائم تھا شاید ظہر عصر کی نماز, پیر صاحب کہہ رہے ہیں رکوع میں جاتا گھن گھن, رکوع سے اٹھتا گھن گھن, یہ استاد نے بولا. سجدے میں گیا گھن گھن, سلام پھر لیا گھن گھن. ہم حیران ہو گئے, اللہ اکبر کرتا ہی نہیں. میں نے پوچھا بھیا یہ ہے کون؟ کہتا یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے. یہ کیا پڑھتا ہے؟ بولتا ہے اس کی زبان ہے ہی نہیں, یہ گونگو ہی کرتا ہے, ہمیں قبول ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ پیر کا ادب کرنا ہمارا فرض ہے. بے شک. لیکن پیر کا بیٹا ہمارے سر کا تاج تب ہے جب وہ رسول اللہ کا سچا وفادار. بے شک. شریعت کا پابند. صرف گدی ملنے سے کوئی پیر نہیں بنتا ہے. یہی بڑی بدقسمتی ہے, جب بنا محنت ان لوگوں کو مل گیا نا, انہوں نے بے قدری کی ہے اس مشن کی. انہوں نے سنیت کا بیڑا ہی کر دیا جب بلا محنت ان کو مل گیا ہے. کاش بابا داؤد خاکی کی طرح جو چیف جسٹس آف جموں کشمیر تھے اس زمانے کے, ان کو محبوب العالم نے ایک نگاہ سے وہاں سے اتار دیا. 40 چلے نکالوائے پہلے, 40 چلے. اس کے بعد بھی ان سے کہا جاتا تھا پہلے ہمارے اس خانقاہ کے آنے والے مہمانوں کے جوتے ٹھیک کرو پہلے. شاہ ہمدان کا نام تو سنا جی. امیر کبیر میرزا ہمدانی جی. ظاہری علوم سید تھے. سید ماشاءاللہ. قربان جاؤ, اعلیٰ حضرت نے ہمیں سیدوں کا ادب سکھایا. بے شک. لیکن معاف کرنا, سید تب تک ہمارے لیے قابل تعظیم جب تک اس کا عقیدہ صحیح ہو, اس کا عمل درست ہو. بے شک. اگر عقیدے میں بگڑ گیا وہ سید نہیں رہتا, اس کا رشتہ رسول سے کٹ جاتا. سمجھے آپ؟ تو سیدوں کو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, میں ان کا ادب کرتا ہوں, ان سب کو زیادہ ذمہ داری ہے کربلا کے دولہا کی سنت کو ادا کرنا. بے شک. اگر حسینی اولاد واقعی ہے وہ حسنی اولاد, تو حسین نے اپنی سب جان مال عزت آبرو سب کچھ لٹا دیا ہے, لیکن امامت رسول پہ داغ آنے نہیں دیا ہے. بے شک. بے شک. اس نے کہہ دیا میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, شرابی ہے, بدکار ہے, وہ میرا امام نہیں بن سکتا, کسی اور کا بنے, حسین کا, کیونکہ حسین کے رگوں میں علی حسین و مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس شرابی کے ساتھ ہاتھ دے دوں گا, میں اس بے نمازی کے پیچھے چلوں, میں اس غیر شرعی کام کرنے والے کے پیچھے چلوں, نہیں. سادات پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, وہ ہمارے قابل احترام شخصیات ہیں, لیکن کیا ان کو زیادہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ سنت رسول اور شریعت رسول کی حفاظت کریں؟
اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سید آئے، بڑی اہم بات ہے، سید صاحب آئے، اعلیٰ حضرت کے تو سب ادب کرتے تھے، اتنے زمانے کے مجدد تھے، محدث تھے، فقیہ اعظم تھے، کیا بات، عاشق رسول تھے، سب ادب کرتے تھے۔ تو آیا ایک سید صاحب، جناب تھوڑا روزگار کے لیے دعا کرے، غریبی ہے۔ فاضل بریلوی نے کس انداز سے سمجھایا، فرمایا ادھر آئے، آپ توجہ ہے، فرمایا ادھر آئے، کہا بتاؤ اگر باپ نے کسی عورت کو طلاق دی، کیا بیٹا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ توجہ ہے، کہا اگر باپ نے کسی عورت کو طلاق دے دی، کیا بیٹا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کر سکتا۔ کہا آپ نے اپنے باپ علی کے بارے میں نہیں سنا؟ کہا حضور کیا؟ کہا آپ نے مولا علی کے بارے میں نہیں سنا؟ انہوں نے اس طرح اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایسا کر دیا، کہا اے دنیا تم کو میں نے طلاق دے دی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے شاید آپ میری بات کو؟ کہا تم نے نہیں سنا؟ مولا علی نے چہرے مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ایسے کر کے کہہ دیا جا دنیا تم کو میں نے طلاق دے دی ہے۔ ارے سید سادے، تیرے باپ نے اس دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے اور تو اسی دنیا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا؟ تو دنیا دار بننا چاہتا، تو دنیا پرستی میں پھنسنا چاہتا، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ بے شک بے شک اللہ۔ تو شاہ ہمدان کا نام میں نے لیا تھا، سید تھے، سارے ظاہری علوم جب مکمل کر لیے، اس کے بعد ایک خواب دیکھا، خواب میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی زیارت عطا فرمائے۔ خواب میں نبی کریم کا چہرہ دیکھا، لیکن ایسے نہیں، اونچے تخت پر، چاروں طرف چار یار، ماشاءاللہ، اونچا نہیں، آپ بول رہے ہیں محبتوں سے، سنیوں اپنی سنیت کا مظاہرہ تو کرو، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، چاروں طرف چار یار، سبحان اللہ، کیونکہ ہم چار یاروں کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں، سنیت اسی چیز کا نام ہے، اونچا، چاروں طرف چار یار۔ کہتے ہیں شاہ ہمدان گڑبڑے بے قرار ہو گئے، چاروں طرف اس تخت کے گھوم رہے کہ میں بھی اوپر چڑھوں، لیکن کہیں چڑھنے کا راستہ نہیں ملا۔ حضور تبسم فرما رہے، کہتے بیٹے ادھر آنا چاہتا؟ خواب میں قبلہ فرمایا بیٹے ادھر آنا چاہتا؟ کہاں؟ کہا اس طرح نہیں آ پاؤ گے، سیڑھی لاؤ، سیڑھی کے ذریعے سے چڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور سیڑھی، سیڑھی کون سی؟ کہا شیخ محمود مصدقانی ایک بزرگ ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہی میرے پاس لائے۔ شیخ محمود مصدقانی اس زمانے کے بڑے بزرگ صوفی تھے، فرمایا ان کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ، ہاں بیٹھیے، وہ آپ کو میرے پاس لے آئیں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ان کے بغیر نہیں؟ کہا نہیں، سیڑھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یہی تو کو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اگر نبی کے پاس جانا تو ولیوں کا دامن تھامنا ہی پڑے گا، لیکن ولی ہو ولی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان وسیلہ حتب آسائی غوث اعظم، وسیلہ حتب آسائی غوث اعظم، شاہ بغداد شاہ مدینہ، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا۔ تو
صبح شاہ ہمدان امیر کبیر مثل ہمدانی نکل گئے پیر ڈھونڈنے کے لیے، شیخ محمود مزدخانی رحمۃ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، نکلنا تھا حضور نے بھیجا، چلے گئے، ڈھونڈتے 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 ایک جگہ پہنچے تو ایک بزرگ کو پایا، کہاں؟ یہی شیخ محمود مزدخانی، اچھا یہی ہے، کہاں؟ لیکن سوچنے لگے شیخ محمود مزدخان جی، حضور نے مجھے ان کے پاس بھیجا، میں تو سوچ رہا تھا یہاں بہت بڑی بھیڑ بھاڑ لگی رہی ہوگی، لیکن یہ تنہا بیٹھا بندہ جوتے کو سلائی کر رہا ہے، یہ میری تربیت فرمائیں گے۔ دل میں خیال آیا تو شیخ محمود مزدخانی نے نگاہ ولایت سے نظر ماری، سبحان اللہ، کہا بیٹے مجھے پتا ہے تم کو کس نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے معلوم ہے تم کو کس نے بھیجا ہے، آجا، لیکن فیصلہ کر تجھے خادم بننا ہے یا مخدوم بننا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان توجہ اللہ، توجہ ذری پیاری بات ہے۔ سبحان اللہ، پیر کرتے ہیں تربیت کے لیے، مرشد بناتے ہیں تربیت کے لیے، جو تمہارے نفس سے گندگیاں باہر نکالے گا، بے شک، بے حسد، شک، بغض، کبر، رینا، تکبر سب کچھ باہر نکالے گا، بے شک، اور تیرے دل میں مصطفیٰ اور رب کا نور داخل کر دے گا، سبحان اللہ، بے شک، بد اخلاقی سے تمہیں باہر نکالے گا، حسن خلق کی دولت تمہیں عطا کرے گا، بے شک، بے شک، حرص، لالچ اور طمع سے تمہیں پاک کر کے اللہ کی محبت میں لگا دے گا۔ یہ ہے مرشد کی مجلسیں، یہ ہے رہبر کی مجلسیں۔ بے شک، اب المیہ اور افسوس اس بات پر ہو رہا ہے، جن پیروں کو مریدوں کو اللہ رسول سے جوڑنا تھا وہ اب ڈانس اور باجے اور نہ جانے کس کس سے اپنا بہت بڑا چرچا کر رہے ہیں کہ ہے جی ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ محمود مزدخانی نے فرمایا خادم بننا ہے یا سنیں گے بات یا ختم؟ خادم کے معنی خدمت کرنے والا، مخدوم معنی جس کی خدمت کی جا رہی ہے۔ کہ آج مجھے آجا، مجھے پتا ہے تو سید ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، اور تجھے خیال بھی ہے کہ میں سید ہوں، تم سید ہو، میں شیخ ہوں، جوتیاں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اچھا اگر مخدوم بننا چاہتا ہے میں اپنی جگہ تمہیں بٹھاؤں گا اور سید کا لحاظ کر کے تیری خدمت کرتا رہوں گا، آجا۔ نہیں جی نہیں، سمجھ گئے نا کہ یہ کوئی عام بندہ، ظاہر میں تو عام لگ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، نہ تخت و تاج، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا نہیں جی بس مجھے خادم بنا لیجیے حضرت، مجھے خادم بنا لیجیے۔ لیکن شیخ صاحب نے پتہ ہے شرط کیا لگائی؟ سنیے پھر پتا چلے گا پیر مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے سمجھا پیر کے پاس گئے، نظر و نیاز کا معاملہ کیا، ادھر سے آگے تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شراب پیو، کرو کیا کرو، نشے کرو، ڈھول باجے بجاؤ، شادیوں میں برائیاں کرتے رہو، شاید سمجھتے نہیں جی پیر صاحب نے دعا فرمائی ہے بس میرا بیڑا پار ہو۔ کہتے ہوئے ایک پیر صاحب تھا، کسی نے اس کو گھر لیا ختم پڑھنے کے لیے، اچھا اس کی عادت تھی جب وہ ختم پڑھواتے تھے پورے گھر والوں کو پہلے وضو وغیرہ سب کروا کے تیاری کر کے، ہاں جی آپ بھی بیٹھو توبہ کرو، صرف ہم ہی کو توبہ کرواتے ہو، آپ بھی بیٹھو نا، بیٹھو توبہ کر، وضو بنوایا، سال گزر گیا، سال کے بعد پیر صاحب کو پھر بلایا، جناب ختم پڑھنا، کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں، اس میں کیا ہے، برکت کی محفل ہے، چلے گئے، کہا وضو، وہ گھر والا کہتا میں نے تو پچھلے سال وضو بنایا ہوا تھا، آپ ہی نے تو بنایا تھا پچھلے سال وضو، وہ تو اسی دن بنایا، کیا بات۔ پیر کا کام ہے پاکیزگی، دعوت فکر، دین، اصلاح، حکمت، تقوی، پرہیزگاری کی طرف لگانا۔ خدا را اندھے مت بنو،
حق پیر پرستی حق ہے، پیر کا ادب کرنا حق ہے، لیکن پیر کی گدی کو کوئی غلط استعمال کرے گا وہ ہمارا پیر نہیں بن سکتا ہے۔ بے شک بہت سارے پیروں کے بیٹے بگڑ گئے، بدعقیدہ بن گئے، رافضی بن گئے، بہت سارے بے شک بگڑ گئے، بدعمل ہے۔ ہمارے لیے وہ قابل احترام، ہم کیا ہے؟ اللہ کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں اس عزت ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ تقوی کی بنیاد پر عزتیں دے دو، کرامت کی بنیاد پر عزتیں دے دو۔ ارے دولتوں پہ بھلا ہونے والوں، یہ دولت ادھر ہی رہ جائیں گے، مٹی میں جانا ہے۔ بے شک کیا ہوا زمانوں کو؟ زمانہ تھا دہلی کی جامع مسجد کی سنگ بنیاد ڈالنی تھی، اعلان کر دیا گیا، کیسے بزرگ لوگ تھے، اعلان ہوا، وہاں اعلان یہی نہیں ہوا کون 10 لاکھ دے گا وہ پتھر رکھے گا، اعلان ہو گیا جس کو بالغ ہونے سے بڑھاپے تک کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی وہی پہلا پتھر رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سامنے آ جائے، لیکن کوئی نہیں آ رہا، سبحان اللہ کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا۔ دن گزرتا گیا، چلاتے گئے، کوئی ہے جو پتھر رکھے گا؟ تو شرط کیا رکھی؟ جس کو بالغ ہونے سے بڑھاپے تک کبھی تہجد کی نماز وہی پتھر رکھے گا۔ آپ معاف کرنا، برا نہ ماننا، آج جو پیسہ زیادہ دے گا، رشوت کا ہو، سود کا ہو، کس کا ہو، وہ قابل احترام ہے۔ ٹھیک ہے پیسہ دینا اچھی بات ہے، لیکن جس چیز کی عزت ہونی چاہے اس کو عزت دے دو، علم کو، تقوی کو، عمل کو عزت دے دو۔ تو جب کوئی سامنے نہیں آیا تو کہا لوگوں پتھر رکھنا ہے، بلا کر ایک انسان پردے میں آیا، سبحان اللہ۔ کہا میں اس شرط پر پتھر رکھ دوں گا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کرو گے۔ رسوا؟ کیا رسوائی؟ کہا میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا ہوں، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں ہی وہ بندہ ہوں، مجھے بچپن سے لے کے آج تک تہجد نہیں چھوٹی ہے، لیکن اب آپ نے شرط لگائی ہے تو میں آ ہی گیا۔ ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کوئی اور آ جائے گا، نہیں آیا کوئی، ٹھیک ہے میں ہی آیا، لیکن اس شرط پر پتھر رکھ دوں گا کہ میرا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا خدا را مہربانی کر تاریخ لکھ دی جائے گی۔ تو تاریخ میں کیا لکھیں گے اس کا پتھر کس نے رکھا ہے؟ مہربانی تو کر ہمیں بھی بتا تو ہے کون۔ بہت مجبور و اصرار کرنے کے بعد جب پردہ ہٹایا گیا تو بادشاہ زمانے کا شاہ جہاں تھا، سبحان اللہ۔ اس وقت کا حکمران تھا، کہاں آج تک اللہ کا فضل ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا معیار، یہ تھا معیار عزت دینے کا۔ تو پتہ ہے شاہ حمدان کو اپنے اس شیخ محمد مزدگانی نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ سعید بھی تھے، فاضل عالم، سارے ظاہری علوم پڑھ کے آئے تھے، حضرت امیر کبیر مصر حمدانی صاحب بڑے عالم بن کے آئے تھے، لیکن جب روحانی تربیت کا موقع آیا، یہ ہے بڑی بدقسمتی، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اس چیز سے آج کل ہم بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کتابوں سے علم ڈھونڈتے ہیں لیکن بزرگوں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ جو بزرگ ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ کتابوں سے کبھی کبھی انسان کو گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں بڑا عالم بن گیا، اسی لیے کہا گیا العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا پردہ ہے تمہارے اور رب کے درمیان ہے، اس پردے کو ہٹانے کے لیے کسی بزرگ کا ہاتھ تھام لے، وہ تجھے اللہ سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے بزرگ نے کہہ دیا صد کتاب و صد ورق درنار کن، صد کتاب و صد ورق درنار کن، روئی دل جانب دلدار کن۔ یہ کتابیں آگ میں ڈال دے، یہ برباد کر دیں گی، کتابیں پڑھ پڑھ کے مسائل جمع کرے گا اور کہے گا میں بہت بڑا عالم ہوں، کبر ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ یہ کتابیں ہٹا سامنے سے سائیڈ میں کر دے، دوئی دل جانب دلدار کن، یہ دل کسی دل والے کے حوالے کر دے، کامیاب ہو جائے گا۔
سید میری کبھی کسی دل والے کے پاس پہنچے، اس کے نفس کو توڑنے کے لیے اس کے نفس کی جو بلندیاں تھی، جی میں سید ہوں، جی میں عالم ہوں، جی میں یہ ہوں، اس اندر والی یہ جو حالت تھی کو تبدیل کروانے کے لیے کہا دو کام کرنا پڑے گا۔ ایک میرے لیے جو استنجا کے ڈیلے مٹی کے ہیں وہ تیار رکھنا ہے، کام دیکھو کیا لگایا، میرے استنجا کے لیے مٹی کے جو ڈھیلے ہیں ان کو تیار رکھنا ہر وقت، اور دوسرا جو میرے خانقاہ میں مہمان آنے والے ہیں ان کے جوتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب وہ آیا تھا مطالب بن کے، ایسا نہیں نا ہماری طرح آیا اور گیا، وہ آیا تھا حالت بدلوانے کے لیے اور اس کو بھیجا بھی گیا تھا۔ کہتے ہیں اس ایسی خدمت کی کے ڈھیلوں کو وہ ہاتھ سے پتھر سے کسی چیز سے ٹھیک نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پیشانی پر گھسیڑ کر کے رگڑ کر کے اس کو ٹھیک کرا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پیشانی کی ہڑی بھی ظاہر ہو گئی، تب جا کے مقام ملا۔ تو لہذا پیر کرنا ہے تو پیر دیکھ کے بنایا کرو، جو تمہارے اندر سے جو بربادیاں، بے حیائیاں اور بے غیرتیاں اور گناہ اور بندگیاں ان کو نکال دے گا اور اس دل کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دے گا۔ تو دوستو بات ختم کرنے کی جا رہا ہوں، بس 2 منٹ مجھے چاہیے آپ کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد کیا کرو گے، شرک کرو گے، یہ ڈر مجھے نہیں ہے، لیکن انی اخشی علیکم الدنیا، یہ ڈر ہے مجھے کہ تمہارے اوپر دنیا غالب آئے، تم دنیا پرست بن جاؤ، تمہیں اگر مارے گی کوئی چیز تو وہ دنیا ہے، تمہیں اگر برباد اور ہلاک کرے گی کوئی چیز تو وہ دنیا ہے۔ شرک کا ڈر مجھے نہیں، میرے نبی نے کہا تم میرے امتی ہو کلمہ پڑھنے والے، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیا پرستی میں جاؤ گے تو ہر کوئی گناہ کرو گے۔ اسی لیے دنیا کو تمام گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ بتاؤ دنیا ہی کے لیے سب گناہ ہو رہے کہ نہیں؟ تو بزرگوں نے کیا کیا، اسی دنیا کو دل سے نکال دیا۔ بس آقا نے فرمایا دنیا میں رہو، دنیا کی ضروریات لے لو مگر جائز طریقے سے، اسی طرح جیسے ایک کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کے بغیر وہ آگے نہیں جائے گی، لیکن پانی کو اندر داخل ہونے نہیں دیتی، یعنی دل کے باہر ہی دنیا رکھو، دل کے اندر دنیا کو داخل مت کر، حلال طریقے سے رہو، جائز مال حاصل کرو، کوئی گناہ نہیں، لین دین اچھا رکھو، ملاوٹ نہ کرو، بدگانتی نہ کرو، اولادوں کے لیے مال تیار کر کے رکھو گے، خود مریں گے، قبر میں عذاب میں چلیں گے اور بچے آرام کریں گے۔ لہذا دولت کمانا، دنیا حاصل کرنا جائز طریقے سے ناجائز نہیں ہے، لیکن نبی کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ میں چاہوں گا آخرت کے لیے تھوڑا سا ہم حصہ ڈالیں گے 1 منٹ میں۔ اس محفل میں آپ جانتے ہیں مدرسہ گلشن مصطفیٰ نبی کا باغ، سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا، 1 منٹ کے لیے ذرا پیار سے۔ گلشن مصطفیٰ نبی کا، اب اس نبی کے باغ میں جو گلاب ہے نبی کے اس باغ کے گلاب یہ بچے جنہوں نے 30 پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن اللہ کہتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو اللہ کوئی تلوار اور ڈنڈا لے کر کے حاضر نہیں آ کر کے ظاہر ہو کر کے نہیں کہتا کہ میں محافظ ہوں۔ اللہ انہی حافظوں اور ان عالموں کے ذریعے سے دین اور قرآن کی حفاظت کرا دے گا۔ سمجھ گئے نا؟ دین اور قرآن کی حفاظت عالم کرتے ہیں اور یہ بچے کرتے جو قرآن سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کبھی مدرسوں میں گئے؟
کبھی آپ جایا کر، آپ بڑے بڑے دولت خانوں پہ جاتے ہو، شادیوں میں جاتے ہو، لیکن کبھی کبھی تھوڑا ٹائم نکال کر کے نا ان بچوں کے گود میں جب قرآن ہوتا ہے نا، پھر جب یہ سر ہلاتے رہتے ہیں نا یاد کرتے ہوئے اس منظر کو کبھی دیکھا کر۔ کہتے وہ ایک انگریز گیا تھا ایک مدرسے میں، وہ بچے قرآن یاد کر رہے تھے، سر ہلا رہے تھے، تو انگریز نے کہا جا بچوں ابھی تم اسی کتاب میں لگے ہو یاد کرنے میں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی۔ کسی بچے نے کہا دنیا تو چاند تک چلی گئی۔ بچہ کوئی ہوشیار تھا، کہا جا نکل جا مدرسے سے، کیا کرنے آیا، ہمیں بگاڑنے آیا ہے؟ تمہاری دنیا تو چاند تک چلی ہے، میں تو اس رب کے قرآن کے ذریعے سے مولا کائنات کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ بچے لگاتار اس قرآن کے ذریعے سے خدا کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک صحابی حضرت سید رضی اللہ عنہ آگے عرض کرنے لگے حضور میں حیران ہو گیا رات میں، کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا وہیں پر، جو ہی میں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا بھٹکنے لگا، کچلنے لگا، اچھلنے لگا، میں حیران ہو گیا اس کو کیا ہو گیا اچانک، تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میرے نبی نے تبسم فرما کے فرمایا اسید تم نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی نا، یہ قرآن سننے کے لیے اوپر سے فرشتے نازل ہونے لگے، اس گھوڑے نے ان کو دیکھ لیا، اس گھوڑے نے ان کو دیکھ لیا، ان کو دیکھنے کی وجہ سے یہ اچھل کود کرنے لگا۔ تو جب جس مدرسے میں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوگی، بتاؤ وہ جگہ کتنی بابرکت ہے، اور وہ گلاب کتنے خوش قسمت ہے، وہ والدین کتنے خوش قسمت ہے۔ یہ مولانا مشکور صاحب، حافظ صاحب، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ابھی اس چھوٹی سی عمر میں کتنی محنتیں کرتے ہیں ان بچوں کو بنانے میں۔ کیا ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس نیک کام میں؟ دیکھیے یہ خیر پھیلا رہا ہے، خیر۔ آج کل کے بہت زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو شر کو پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ خیر پھیلا رہے ہیں، یہ نور پھیلا رہے ہیں، یہ رحمتیں پھیلا رہے ہیں، یہ ان بچوں کو تیار کر کے ایک اچھا سا انسان سماج کا بنا رہے ہیں، ان کو با اخلاق و با کردار بنانا چاہتا ہے، ان کو انسانی ہمدردی کا جذبہ دے رہا ہے۔ یہ ہے مدرسوں کا فیضان۔ ان مدرسوں سے بچے تیار ہونے والے شرابی نہیں بنتے ہیں، نشیڑی نہیں بنتے ہیں، قاتل و جابر نہیں بنتے ہیں، رسول اللہ کے غلام بن کر کے انسانیت کا بھی ہمدردی رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آگے رمضان شریف ہے، رمضان میں بھرپور آپ ان مدرسوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اولین فرصت میں آپ کا جو اللہ نے نوازا ہے مال سے، دولت سے، اس میں سے سب سے پہلا حصہ آپ کا مدرسے کے لیے ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ رحمان۔ تو میں اس محفل میں جاتے جاتے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں 2 منٹ لے لوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا کرے گا۔ تقریر بہت دیر سے شروع کروائی حضرت نے، ان کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں جلسہ کرنے والوں کے، حالانکہ بہت پہلے تقریر شروع ہونی چاہیے تھی، بہرحال دیر آیا درست آیا۔ صرف اس محفل میں مصطفیٰ کریم کے نام پر 12 لوگوں کا نام مجھے چاہیے، ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، جیب میں بھی نہیں ہوگا، کل پرسوں 10 دن، لیکن ضرور آج سال بھر کا جلسہ ہے، اور یہ آپ کی محنتوں کا پھل یہ ہے، اسی لیے جلسہ ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھیں آپ نے جو احتیاط محبتوں کا نذرانہ مدرسوں کو دیا، تو مولانا مشہور صاحب نے کیا تیار کر کے دیا ہے تمہیں، یہ ہے آپ کے سامنے، جو تمہارے لیے دعائیں کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ ان بچوں کی برکتوں سے۔ تو میں چاہوں گا زیادہ تکلیف دیے بغیر 12 حضور کے نام پر 12 بندے، صرف اگر زیادہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، صرف 5000 روپیہ تھوڑی سی محبت کا نذرانہ ہم اس مدرسے کو دے دیں گے۔ حالانکہ 12 بندے 5,000 روپیہ کی کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کا حصہ بھی اس میں پڑے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں چاہوں گا صرف 12 بندے اس محفل میں اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، صرف 5,000 روپیہ میں مانگ رہا ہوں، اگر کوئی 10 بھی دینا چاہے، اس سے زیادہ بھی دینا چاہے۔ یہاں ہمارا ایک چھوٹا سا عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی محبت قبول فرمائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟
محمد ہارون، یہ حافظ عدنان صاحب کے چاچا ہیں۔ عدنان صاحب جس نے حفظ قرآن کیا ان کے چچا ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر، مبارک ہو آپ کو۔ 5000 روپیہ ان کی طرف سے آ گئے ہیں محمد ہارون صاحب۔ میں چاہوں گا جلدی سے ہمارے بزرگ وہاں کھڑے ہو گئے، میں چاہوں گا 5 10 15 جتنا بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ۔ یاسین شاہ صاحب، بھائی یاسین صاحب کا نام بتائیے۔ یاسین شاہ صاحب 5000 روپیہ، جزاک اللہ خیر۔ یاسین صاحب ہمیں اس کے بعد یہ فرید احمد نائک صاحب، فرید احمد نیائد صاحب بھی 5000 روپیہ دے رہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ یہاں ہمارے عبدالرشید صاحب، مشتاق احمد شاہ صاحب، مشتاق احمد شاہ صاحب کے ساتھ 5000، جزاک اللہ خیر، اللہ خیر فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ 5000 روپے۔ یہاں ہمارے عبدالرشید صاحب بھی 5000 روپے اعلان کر، عبدالرشید اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کم سے کم 12 15 لوگ اگر کھڑے ہو جائیں، 20 تک بھی چلا جائے گا تو اچھی بات ہے، میں نے اسی لیے کم رقم مقرر کی ہے، صرف 5,000 روپیہ، کوئی بڑی رقم نہیں میں نے مقرر کی۔ ہمارے محترم جاوید صاحب یہ ملتے نہیں سال بھر، اس لیے مجھے نام بھی بھول جاتا ہے، پھر بڑے محبت والے ہیں جاوید صاحب، ہمارے خاص ہمدرد ہیں، ہر وقت پیش رہتے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5000 روپیہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ ان کا نام لکھ لیجئے جلدی سے، اور مجھے نمبر بھی ساتھ میں بتائیے کتنے لوگ آ گئے۔ میں چاہوں گا تاکہ 12 15 20 لوگ بھی اگر آ جائیں تو اچھا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والے بندے ہیں ابھی 6 ہی لوگ آ گئے ہیں۔ میں پہلے 12 کا نمبر پورا کرنا چاہوں گا، 6 بندوں کی مجھے ضرورت ہے، اللہ محبت والے، عقیدت والے، عشق والے، اور جو اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے۔ مظفر صاحب بٹ صاحب، کہاں ہے مظفر صاحب؟ حافظ عدنان صاحب کے والد صاحب، جزاک اللہ خیر، مبارک ہو آپ کو 2 مبارک۔ ایک حافظ صاحب تیار ہو گئے آپ کے، اور یہ آپ مدرسے کا تعاون بھی کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ خیر فرمائے۔ یہاں ان کے والد صاحب کیا نام؟ مظفر صاحب، اس کے ساتھ 8واں، یہ 7واں اور وہ 8واں ہمارے عمران خان صاحب، انتظامیہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری۔ انتظامیہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نام کیا ہے؟ عمران خان صاحب۔ عمران بھائی نے بھی 5000 روپیہ دیے ہیں، اللہ خیر فرمائے، ذرا محبت کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بندہ ذرا اور ہاتھ بڑھا لے، اللہ جزائے خیر دے، وہ ہمارے دوست، کیا نام ہے؟ اعظم واسف، محمد واسف خان صاحب، واسف محترم واسف صاحب نے بھی 5000 اپنا نام لکھوا لیا۔ 9 نمبر آگے ہمارے 10 11 12 3 بندے بھی پہلے مجھے چاہیے، آگے دیکھیں گے اللہ کسی اور کو بھی توفیق دے۔ فی الحال مجھے 3 بندوں کی ضرورت، 3 عاشق رسول، 3 عاشق خدا، 3 محب قرآن و محب مدرسہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو مالا مال کرے دین و دنیا کی ترقی سے انشاءاللہ۔ 3 بندے جلدی سے ہاتھ کھڑا کر لیں، تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا، اور ان نوجوان بچوں کو بھی حوصلہ ملے گا کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ بزرگ، یہ نوجوان ہیں، انشاءاللہ ہم مشن کو آگے لے جائیں گے۔ میں چاہوں گا 3 بندے ہاتھ جلدی سے کھڑا کر لیں۔ یہاں کوئی اور ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ خیر۔ غلام قادر میر، جزاک اللہ خیر، غلام قادر میر صاحب کہہ رہے میرا بھی نام لکھ لو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے۔ ہاتھ پھیلائیے، ان ہمدردان قوم و ملت، ان ہمدردان مدارس کے لیے ہاتھ پھیلائیے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسیع برکت عطا فرمائے۔ 2 بندوں کی مجھے بھی اور ضرورت ہے، یہ 10 ہی بندے آئیں، 11ویں والے پیر اور 12ویں والے مصطفیٰ کے نام پر 2 بندے صرف میں